نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261، 62 اور 63 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مال کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا اور جہاد کا حکم دیا تھا۔ تو مال جو جہاد تھا اس کے متعلق تفصیل سے ایک واقعہ ذکر کیا گیا، اور اب جو پہلے حکم دیا تھا مال کو خرچ کرنے کا تو اس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 3 واقعات اپنی قدرت کے بیان کیے تھے، اور اس میں موت و حیات اور آخرت کا اس بات تھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے دوبارہ مردوں کو زندہ کریں گے۔ تو جب اس بات کا یقین آدمی کو ہو جائے کہ انسان نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو عقل مند اور دانا شخص وہ ہے کہ جو اپنے مال کو پھر اس جگہ کے لیے آگے بھیج دے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال وہ ہے جو اس نے پہن لیا، جو اس نے کھا لیا، یا اس نے آگے بھیج دیا، جو صدقہ کر دیا، تو یہ اس کا مال ہے۔ جو باقی بچ گیا ہے وہ تو ورثاء کا مال ہے، وہ تو لوگوں کا مال ہے۔ تو جب آدمی کو یہ بات معلوم ہو کہ آخرت میں مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا اور وہاں پر اعمال ہی کام آئیں گے، تو آدمی کے لیے یہ آسان ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ تو یہ واقعہ آگے تفصیل کے ساتھ چل رہا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ ترجمہ دیکھیے، مثل الذین، مثل کا مطلب مثال، الذین ان لوگوں کی، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، فی میں، سبیل اللہ اللہ کی راہ، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، کمثلی جیسا کہ مثال، حبتن ایک دانہ، انبتت اس سے اگیں، 7 سنابل 7 بالیاں، فی میں، کل سنبلۃ ہر بالی، 100 حبہ 100 دانے، واللہ اور اللہ، یضاعف بڑھا دیتے ہیں، لمن یشاء جس کے لیے چاہے، واللہ اور اللہ، واسع وسعت والے ہیں، علیم علم والے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے سے ان کے اس عمل کو بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے کہ جس طرح جو کسان ہے وہ ایک دانہ لیتا ہے اور اس کو وہ زمین میں بو دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اس کے بارآور ہونے کا انتظار کرتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ زمین کا قابل کاشت ہونا ضروری ہے، دانے کا تندرست صحت مند ہونا، بیماری سے پاک ہونا ضروری ہے، پھر مالی کی طرف سے اس کی دیکھ بھال ضروری ہے، پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اس دانے کو بارآور ہو کر اس مزارع کے، اس مالی کے، اس زمیندار کے گھر تک پہنچنے کے لیے ہر طرح سے آفتوں سے محفوظ ہونا بھی ضروری ہے، کہ کہیں بارش نہ آ جائے، آگ نہ لگ جائے، طوفان نہ آ جائے، اولے نہ برس پڑیں جس سے یہ خراب ہو جائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مثال کے ذریعے سے بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو وہ اسی طرح ہے گویا کہ ایک دانہ ہو۔ ایک دانے کو جب زمین میں بویا جاتا ہے تو اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلیں، اور ہر بالی پر جو ہے وہ 100 دانہ لگ گیا، تو گویا کہ ایک دانے سے 700 دانے پیدا ہو گئے۔ تو اب ایک یعنی عمل ایک کیا ہے،
ایک روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اگر وہ اخلاص کے ساتھ خرچ کیا گیا ہے تو اس کا بدلہ آخرت میں 700 ملے گا، 700 گنا ملے گا۔ اور یہ اس میں کوئی تحدید نہیں کہ 700 ہی ملے گا، بلکہ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں اس سے بھی اضافہ کر دے۔ یعنی یہ اس میں جو صدقہ کرنے والا ہے اس کا اخلاص، اس کا اللہ کی راہ میں دینے کا جو نیت ہے وہ اس میں بہت میٹر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر اس کے عمل میں مزید اضافہ فرما دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ساری جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بطور مثال کے بیان فرمائی ہیں، تو اس میں یہ دیکھیں کہ مال کا جو دانہ ہے وہ صحت مند ہونا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے وہ حلال کا ہو۔ اگر وہ حرام کا ہے تو گویا کہ آپ خراب دانہ اس کو بیج رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی بھی وہ بارآور نہیں ہوگا۔ تو حلال مال ہو اور زمین کا قابل کاشت ہونا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ وہ نیک عمل کرے۔ مال کو حلال مال خرچ کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ اس کا ایمان ہونا چاہیے، مومن ہونا شرط ہے۔ اگر کوئی کافر ہو، بھلے وہ کتنا ہی مال وہ خرچ کر دے، بھلے وہ کہے کہ میری خون پسینے کی کمائی ہے، بالکل حلال مال ہے، تو وہ اس کو خرچ کرے، لیکن اگر اس کا ایمان نہیں تو اس کا وہ دانہ ضائع ہو گیا۔ تو جو زمین ہے وہ اس کا ایمان ہے، تو ایمان صاحب ایمان ہو اور پھر اس کا مال حلال ہو۔ اور پھر ہر طرح سے جو آفتیں ہیں، جس طرح آندھی ہے، طوفان ہے، آگ کا خطرہ ہے، اولوں کا خطرہ ہے، تو یہ جو طوفان ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بیان فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ احسان جتلانا۔ یہ ایک ایسی آفت ہے جو صدقہ کو برباد کر دیتی ہے۔ ریاکاری، لوگوں کو بتلانا، دکھلانا، یا جس کو صدقہ دیا ہے اس کو تکلیف میں مبتلا کرنا، اس کو اپنا ملازم سمجھ لینا، اس کو جب چاہا بلا لیا، اب وہ بیچارہ وہ احسان تلے ہے تو وہ تو آپ کے کہنے پر آئے گا، لیکن اس سے آپ کا عمل کیا ہو گیا؟ ضائع ہو گیا۔ تو یہ جو آفتیں ہیں، ان آفتوں سے بھی مال کا محفوظ ہونا ضروری ہے۔ اس کو آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، الذین، وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ثم، پھر، لا یتبعون، پیچھا نہیں کرتے، ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا، منن، احسان کے ساتھ، یعنی احسان جتلا کر پھر اپنے اس مال کا پیچھا نہیں کرتے کہ میں نے فلاں کو صدقہ دیا تھا، آج مجھے ضرورت ہے تو میں اس کو بلاتا ہوں، اور اس کو بلا کر یا وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے تو اس کو کہہ دیا کہ دیکھ، کل تک تو تو میرے زیر اثر تھا، کل تک تو تجھے میں پال رہا تھا، میں تجھے سپورٹ کر رہا تھا، آج تو جو ہے میرے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، میرے سامنے آ جاتا ہے، میری بات نہیں سنتا، تو یہ کیا ہوا؟ احسان جتلا دیا۔ لیکن یہاں پر اللہ نے فرمایا ثم لا یتبعون ما انفقوا منا، وہ احسان جتلا کر اس اپنے صدقہ کا پیچھا نہیں کرتے، کہ یعنی احسان جتلاتے نہیں ہیں۔ ولا اذا، واو کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں، اذا کا مطلب تکلیف، یعنی ان کو کسی طرح سے بھی تکلیف بھی نہیں دی، ولا اذى لهم، ان کے لیے، یعنی ان کو تکلیف بھی نہیں دی۔ تو لہم اجرہم، ان کے لیے ہے، ان کے لیے ہے ان کا اجر، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ان کے رب کے پاس۔ تو ان کا اجر، وہ جو بدلہ ہے، وہ جو کھیتی باور ہوگی اور کھیتی کا جو ان کو 700 گنا ملے گا، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے اس بیج کو بو کر پھر اس کی اس طرح سے حفاظت کی، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے۔ ولا خوف، اور نہ خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم، اور نہ ہی وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا اجر بیان کر دیا کہ ان کو کسی طرح کا کوئی خوف
نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی پر موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت وہ خواہش یہ کرتا ہے کہ مجھے ایک لمحہ کی مہلت مل جائے اور جتنا میرا مال ہے وہ میں سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ یعنی وہ جو مال اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے اس پر اس کو اس قدر اجر دیا جاتا ہے، اس قدر اجر اس کو دکھا دیا جاتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ یعنی مال کو خرچ کرنے سے آخرت کا اس قدر اطمینان اس کو نصیب ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی کی موت کا وقت ہوتا ہے تو جو اس کا ٹھکانہ ہے تو ویسے وہ فرشتے اس کے ساتھ یعنی وہ رویہ اختیار کرتے ہیں، ویسا اس کو پروٹوکول دیتے ہیں۔ اگر وہ نیک ہے تو نیکوکار لوگوں کا، اور اگر وہ بدکار ہے تو بدکار لوگوں والا، تو فوراً سے اس کو اپنی نیکی کا اجر نظر آ جاتا ہے۔ تو پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے ایک لمحہ کی مہلت مل جائے اور میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ قول معروف، قول بات کہنا، معروف بھلی، و مغفرۃ اور درگزر کرنا، خیر بہت بہتر ہے، من صدقۃ اس صدقہ سے، یتبعھا اذی کہ جس کے پیچھے تکلیف ہو۔ یعنی اگر کوئی ضرورت مند محتاج آپ سے مطالبہ کرتا ہے، آپ اس کو نہیں دینا چاہتے تو اس کو بھلے طریقے سے اپنے سے دور کر دیں یا اس سے الگ ہو جائے۔ اگر بالفرض وہ شخص اصرار بھی کرتا ہے، پیچھے ہی پڑ جاتا ہے، تو پھر بھی درگزر کرنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو سوال کرنے والا ہے تو آپ اس کو ڈانٹیے مت۔ قول معروف، بھلی بات کہہ دیں اس کو، کبھی اللہ تعالیٰ بھلا کرے، یا کوئی خیر کی بات کہہ کر اس کو اپنے سے جدا کر دیں۔ اور اگر وہ اصرار کرتا ہے وَمَغْفِرَةٌ، پھر بھی اس سے درگزر کرنا۔ خیر من صدقۃ یتبعھا اذی، تو یہ اس صدقہ سے بہتر ہے کہ آپ نے صدقہ دیا اور پھر اس پر احسان جتلا دیا، آپ نے صدقہ دیا اور پھر آپ نے بعد میں اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیا، اس لیے کہ یہ صدقہ دے کر اس نے مال بھی خرچ کیا اور احسان جتلا کر اپنے مال کو کیا کیا؟ ضائع کر دیا۔ مال خرچ کیا اور پھر تکلیف دے کر اپنے مال کو ضائع کر دیا۔ اور اگر بالفرض آپ اس ضرورت مند اور محتاج کو خیر کی دعا دے کر، بھلائی کی بات کہہ کر اپنے سے جدا کر دیتے ہیں، تو آپ نے کسی کو تکلیف نہیں دی، آپ نے کسی کی دل آزاری نہیں کی، تو لہٰذا بھلی بات کہنا یا درگزر کرنا یہ اس مال سے بہتر ہوا کہ جس مال کو خرچ کرنے کے بعد آپ احسان جتلائیں، یا جس مال کو خرچ کرنے کے بعد آپ اس ضرورت مند اور محتاج کو تکلیف کے اندر مبتلا کریں۔ واللہ، اور اللہ، غنی، بے پرواہ ہیں، حلیم، بردبار ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر مال خرچ کرنے کی بات آ رہی تھی، تو آدمی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر میں مال خرچ کروں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا مال کم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ غنی، اللہ غنی ہے، یعنی جو تمہارے پاس موجود ہے مال وہ بھی کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ اگر تم اس مال میں سے خرچ کرتے ہو تو یہ تمہارا کمال نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجتے ہیں اور وہ یہ دعا دیتے ہیں کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما اور روکنے والے کے مال کو ہلاک کر دے۔ یعنی یہ فرشتے اس کے لیے یہ دعا دیتے ہیں۔ تو واللہ غنی کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کا یہ ایمان اور اعتقاد ہے کہ اللہ غنی ہے، اب تک مجھے اللہ نے دیا ہے تو صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوگا، تو واللہ غنی، اس کا ایمان اللہ پر ہونا چاہیے۔ حلیم، اللہ تعالیٰ بردبار ہیں کہ اگر بالفرض کسی نے سخت بات کہہ دی ہے یا اس نے درگزر سے کام نہیں لیا، اس نے سخت کلام کر دیا، سخت گفتگو کر دی ہے، تو اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ نہیں فرماتے بلکہ اللہ تعالیٰ حلیم ہیں، بردبار ہیں، اس کو موقع عطا کرتے ہیں۔
اب اس آدمی کو اپنے رویے پر نظر ثانی کر لینی چاہیے، اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے، اس لیے کہ جس اللہ نے اس کو ضرورت مند بنایا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ضرورت مند کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جب 2 سال پہلے سیلاب آیا تھا اور یہ ہمارا سارا جنوبی پنجاب اس میں ڈوب گیا تھا، اب وہ لوگ جو بڑے بڑے ذمہ دار تھے، بڑے بڑے ان کے مال تھے، بڑی ان کی وہ کھیتیاں تھیں، وہ یہ بات کہتے تھے کہ کل تک ہم لوگوں کو دیتے تھے، آج ہمیں ضرورت مند یعنی ہاتھ پھیلانے پڑ رہے ہیں، آج ہم ضرورت مند ہو گئے۔ تو یہ اللہ کے خزانوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو غنی کر دیں اور کسی کو محتاج کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔